بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ سید شہزاد علی شاہ ہیں کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ ایک خاص مہمان ہوتے ہیں، اور یہ سید صاحب ایک ٹیچر ہیں، اور کہاں ٹیچ کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر صاحب تھوڑا تعارف کروائے گا اپنا۔ جی، سب سے پہلے تو سر الطاف حسین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے انٹرویو میں بلایا اور اس قابل سمجھا کہ میری آپ کے ساتھ گفتگو ہو۔ تو سب سے پہلے ہم آ کے قلب سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں آپ کا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام سید شہزاد علی شاہ ہے، اور میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ہے، رحیم یار خان پنجاب سے۔ اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی سے، اور گزشتہ 15 سال سے یعنی تعلیم و تعلم کے سلسلے سے، درس و تدریس کے سلسلے سے وابستہ ہوں، اور ٹیچنگ میرا پیشن ہے۔ اور میں تقریباً کوئی 2011 سے بلوچستان کے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں ایک تعلیمی ادارے میں، ایک گلستان علم میں اردو ٹیچر کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور بلوچستان میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ جی شہزاد، شکریہ۔ اچھا شہزاد، پہلا کوشچن اسی آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ سے کر رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپک اچھے لگتے ہیں؟ جیسے اس میں غزل ہیں آپ کے، اس کے بعد اسٹوریز ہیں، اور آپ کے اور مطلب ٹاپکس ہیں جس میں آپ کی ہسٹری آتی ہے۔ جی، تو مجھے اپنے ٹاپک میں سب سے زیادہ یہ جو سوانح عمری ہے نا، سوانح عمری لوگوں کی حالات زندگی پر مبنی جو ٹاپکس ہیں، اور شاعری میں میرا شوق زیادہ تر غزل اور مرثیہ خوانی۔ جی آغا صاحب۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں نے بتایا جی کہ جی، آواز حالات آواز زندگی، یا جس طرح نثر میں جو ہے سوانح عمری ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور شاعری میں مجھے غزل اور مرثیہ نگاری، مرثیہ خوانی، یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں میرا شوق ہے، یا میرے بہت فیوریٹ ہیں۔ اچھا، تو آپ نے بتایا آپ ٹیچر ہیں، ایک درس دینے والے، ایک عالم کہتے ہیں اس کو، تو اس کا ایک ریلیٹڈ بچوں کے جی، اس سے کریں گے معلمانہ کہ پیشہ ہے جی۔ آپ کے نظریے میں تعلیم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سر الطاف صاحب، کہ میرے نظریے میں تعلیم تعمیر کردار کا نام ہے، بلندی کردار کا نام ہے۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یعنی لازم نہیں ہے تعلیم کا مقصد کے، اور نہ تعلیم کا مقصد میرے نظریے کے مطابق ذریعہ معاش بنانا چاہیے کہ تعلیم حاصل کر کے ہم کوئی نوکری حاصل کر لیں گے، یا ہمارے گھر کا چولہا جل جائے گا، یا آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ تعلیم یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تعلیم کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی تعلق توڑے تو آپ جوڑ لیں، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے تو آپ اس کو منا لیں، اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو آپ اب کو درگزر کا معاملہ کریں، کوئی آپ کو محروم کرنا چاہے تو آپ اس کو نواز دیں۔ اور اتنا یعنی اگر آپ کا کردار بلند ہو جاتا ہے تو صحیح معنوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، ادروائز آپ علم سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں اخلاقیات کی بلندی نہیں ہے، اگر آپ کے کردار سے آپ کا علم نہیں جھلکتا ہے، تو پھر ہم نے صرف وہی جو ہمارے ملک پاکستان میں رٹا سسٹم ہے، یا ڈگری حاصل کرنا ہے، تو وہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اصل میں تعمیر کے کردار کا نام تعلیم ہے۔ جی شکریہ، بہت زبردست۔ اچھا، دوسرا سوال تھا میرا
تعلیم ہم نا گھر میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں، جیسے آج کل ڈیجیٹل لٹریسی کے تھرو ہم بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. تو بچوں بالکل. کو اسکول میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تعلیم آج کل بہت آسان ہے، یعنی آپ گھر میں گائیڈز وغیرہ لے لیں، یوٹیوب کے ذریعے مختلف ویڈیوز دکھا کے آپ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. درس و تدریس کا یا مدارس کا جسے ہم اسکولز کہتے ہیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تربیت کی جاتی ہے. مقصد تو یہی تھا مدارس بنانے کا یا بچوں کو اسکولز میں بھیجنے کا الطاف صاحب، کہ ہمارے بچوں کا کردار بلند ہو سکے، مینرز سیکھ سکیں، اخلاقیات سیکھ سکیں، نظم و ضبط کی پابندی سیکھ سکیں. اور اچھے اساتذہ بھی وہی ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا میں معاشرے میں زندگی گزارنے کے طور طریقے جہاں پہ اچھے ادارے میں سکھائے جا سکیں، جہاں پہ بیسکس ایتھکس، اخلاقیات اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کیا جائے، جہاں پہ مینرز سکھائے جائیں. تو اسکول میں اصل میں اسکول بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بچے کو ملک و قوم کا اچھا شہری بنا سکیں، تاکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ، ان کی شخصیت پہ کام کیا جا سکے. وہ سیکھ سکیں کہ ایک معاشرے میں بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اسکول میں نظم و ضبط کی پابندی کس طرح کی جاتی ہے، ان کو آداب سکھائے جا سکے. کیونکہ یہ چیزیں جب تک آپ کسی ادارے میں نہیں بھیجیں گے، یا بچے مل جل کر، یا جسے من جملہ ایک ٹیم ورک کہا جا سکتا ہے، اس میں نہیں کریں گے تو گھر پہ یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. جی بہترین. آغا صاحب، اور گھر میں نے اکثر سنا تھا کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی ماں ہوتی ہے، تو جی آپ نے کہا کہ گھر میں نہیں ہوتی، تو اس کو تھوڑا وضاحت کریں. جی دیکھیں، گھر میں بالکل ماں ایک تربیت کرتی ہے، لیکن ایک معاشرے میں دیکھیں گھر کے ماحول میں نظم و ضبط کی پابندی میں بڑا ایک فرق ہے. گھر میں ہر بچہ یا ہر فرد جو ہے وہ اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں. معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، یا آغا صاحب اصل میں گزارش یہ ہے کہ ہمارا گھریلو ماحول آج کل لائف اتنی بزی ہو چکی ہے. اصل میں اگر آپ پہلے چلے جائیں، آج سے 50 سال پہلے، تو بنیادی تعلیم بچوں کو گھروں میں ہی دی جاتی تھی. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے 7 سال، یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یعنی فرمان ہے کہ پہلے 7 سال آپ بچے کے غلام اور اس کی خدمت کریں، اور اگلے 7 سال بچہ آپ کا غلام ہے، اس کی جتنی تربیت کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کر دیں، اور اس کے بعد وہ آپ کا مشیر ہے، آپ اس کے ساتھ مشاورت کریں، مشورے دیں اور سیکھیں. اب لائف اتنی بزی ہو چکی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح ہو چکا ہے، مصروفیات اتنی بڑھ چکی ہیں، یا خاص کر آپ سرائے خواندگی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کی مائیں یا اوور آل دیکھ لیں، زیادہ تر ایسی ہیں جن کو تعلیم نہیں دی جاتی. اور وہ جو بنیادی ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں، اور اس کی واضح مثال آپ کو میں یہ دیتا چلوں کہ آج کل ہمارے ڈگری ہولڈرز یعنی ڈاکٹرز آپ لوگ دیکھ لیں، یا اسی طرح مختلف شعبوں میں پڑھے لکھے لوگ، جن کو بنیادی ایتھکس کا نہیں پتا، مینرز کا نہیں پتا. اگر آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، بہت تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ آپ کو قوم ملے گی، بچے ملیں گے. اس کا فرق یہی ہے کہ انہوں نے گھر سے، اداروں میں یہ بنیادی تربیت کر دی بچوں کی. تو خدارا یعنی میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ان چیزوں پر، ایتھکس کے اوپر، مینرز کے اوپر، تربیت کے اوپر ہر ادارے میں کام ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کے ٹاپ 10 اسکولز ہیں، میرے ڈویژن بہاولپور میں ایک اسکول کا نام مینشن کرتا چلوں، صادق پبلک اسکول کے نام سے ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے ٹاپ 10 اسکول میں آتا ہے. وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت پہ کام کرتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہم اتنا اچھا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، اور تو بہترین ہے کہ وہ پہلے گھر سے ہی تعلیم حاصل کرے. لیکن ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر کیسے رہنا ہے، یا کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، وہ آپ گھر میں یہ ماحول نہیں دے سکتے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ، دوسرے اساتذہ کے ساتھ ملنا جلنا، اور ایک ماحول ضروری ہے کہ اس کو اس ماحول میں زندگی گزاری جائے اور وہ وہاں سے سیکھے.
جی آگاہ، تھینک یو. اور آگاہ، اور دوسرا سوال نہیں بلکہ میرا ہر دفعہ دوسرا ہی ہوتا ہے. سوال تو بہت ہوئے. تو سوال میرا تو یہ تھا کہ جیسے بچوں کو ایک شعور دلانا ہوتا ہے، اور جیسے گھر میں ایک بچے کو شعور دلاتے ہیں، بیٹا تم نے نا بڑے ہو کے یہ چیز بننا ہے. اب اس بچے کو نہیں پتہ اس کے اندر کون سی اسکلس ہیں، کون سے مطلب ٹیکنیکس اس کے اندر ہیں جو اپنی زندگی میں وہ یا کس چیز کے اندر اس کا شوق رکھتا ہے، وہ بچہ نہیں جانتا. تو آیا ایک ٹیچر بھی وہ بچے کو اس شعور کی طرف لے کے آتا ہے؟ دوسرا اس کے گھر والے بھی، خیر گھر والے تو زبردستی اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے اس کو لے کے جاتے ہیں. ایک ٹیچر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو اس چیز اس کے دماغ میں ڈال دیں کہ آپ نے یہ چیزیں ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے یہ چیز پڑھنی ہے آپ نے، آپ کو یہ چیز ایزی لگتی. مجھے اس میں تھوڑا ایکسپلینیشن دیجیے گا کہ کیسے ہم بچوں کو مینیج کریں. بالکل ایک اچھا سوال ہے سر، آپ نے ایک اچھی طرف توجہ دلائی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا تو اس کو یا اسی طرح بننے کی کوشش کر لیتے ہیں، اپنی کوالٹیز پہ توجہ نہیں دیتے. ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 80% گھروں میں ملے گا کہ میرا بچہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، یا والدین کی مرضی کے مطابق وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، والدین جو چاہتے ہیں اس کو وہ کرنا ہے. ایون شادی بیاہ جیسے معاملات میں بھی ہمارے علاقوں میں بچوں کی مرضی کا خیال نہیں رکھا جاتا، امپوز کیے جاتے ہیں تمام چیزیں، تمام شعبے، تمام معاملات زندگی میں. یہ من اصل قوم پوری ایک قوم کا ایک فیکٹر ہے. میرے اپنے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے. میں چونکہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور ان سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، تو اکثر بچوں کا جواب ہوتا ہے سر ابھی کچھ پلان نہیں کیا ہے، یا ابو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے. زیادہ تر ہر بچے کا خواب صرف اور صرف ڈاکٹر بننا ہے. اس کو جو اس میں خدا داد صلاحیتیں ہیں، جو اس کے شوق ہیں، اس کو بیدار نہیں کیا کسی نے. تو اس چیز کے لیے ہمارے والدین کو بھی سوچنا ہوگا، اور ٹیچر جو کہ ایسے ٹیچر جو کہ ٹیچنگ کا شوق رکھتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، ٹیچنگ کے لیے، یعنی جن کا پڑھانا ایک شوق ہے، وہ لوگ یہ شوق بیدار کر سکتے ہیں کہ بچے میں کون سی خداداد صلاحیتیں ہیں، وہ کون سے کام شوق سے کرنا چاہتا ہے، تو اس کی فیلڈ کا اس کو شعور دلا دے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ ترقی کریں گے. اور یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، جب بچے شوق سے کوئی کام کرتے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. جب فریکوینسی میچ نہیں کر رہی ہوتی، جب ہم بچوں کو چیزیں تھوپتے ہیں کہ آپ نے بس ڈاکٹر بننا ہے، اور وہ نمبر گین حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ نمبر گین نہیں کر سکتے، اور اس فیلڈ میں ترقی نہیں کر پاتے، تب جا کر مسائل ہوتے ہیں، یعنی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں میں رہ جاتے ہیں، اور کافی سارے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. تو وہ اصل میں ملک قوم کی یا اپنے گھر والوں کی صحیح سے خدمت نہیں کرتے. جی شکریہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے مختلف اسکولوں کے اندر پڑھایا، اور ہم نے ان مدارسوں کو ایک نام دے دیا اسکول، اور اس میں صرف نیم میں ڈفرینٹ ہے، باقی سبجیکٹ وہیں پڑھا رہے ہیں. تو پھر جی ان اسکولوں میں اندر فرق کیوں آتا ہے کہ ایک اچھا ہے، جیسے آپ نے ایک صادقین ایک اسکول کا نام لیا، اور جو کہ پاکستان کے ٹاپر اسکولوں میں آتا ہے، اسی طرح اور بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ پھر میں نے آغاز میں جیسے بات کی تھی کہ ہماری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کردار کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ پیسے کمانے کا ہم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ نمبر حاصل کریں، ڈگری حاصل کریں، آپ انٹری ٹیسٹ دیں، ڈاکٹر بن جائیں، یہ اور باقی اگر چھوٹے لیول کے اسکولز پہ آ جائیں تو ہمارے اسکولز کا مقصد بھی پیسے کمانا ہے، بزنس کرنا ہے، نہ کہ ملک و قوم کے اچھے شہری بنانا. میں پھر آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ آپ نے یہ جو فنی تعلیم کا آغاز کیا ہے کہ بچے فن سیکھیں.
اور یعنی یہ سکلز حاصل کرتے ہوئے، چاہے وہ ڈیجیٹل سکلز ہیں یا جس طرح اسی طرح آپ کے اداروں جیسے باقی ادارے ایسے ہیں جو بچوں کی مہارتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے سے آپ ارننگ نہیں کر سکتے بلکہ فن کوئی نہ کوئی ہنر حاصل کر کے سکلز امپروو کر کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو پائے گا جب روزگار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اسکولز کو بھی روزگار کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، نہ کہ تعلیم دینا مقصد ہے۔ جو ادارہ آپ کو اچھے نمبر لے کر دے رہا ہے، یعنی اچھی پرسنٹیج ریزلٹ میں دے رہا ہے، آپ کی ڈگری میں دے رہا ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ ہمارے بچوں کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہمارے بچے ملک و قوم کے اچھے شہری نہیں بن پا رہے، یا ایون ان دیکھیں میٹرک میں ایک بچے نے اگر 90% مارک حاصل کر لیے ہیں اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مستقبل میں کرنا کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی فائدہ ہے اس کی تعلیم کا۔ اس کے 90% وہ جو رٹا مار کے اس نے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ تو اداروں میں فرق ہی یہی ہے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، تربیت کا آغاز کیا جائے۔ جی بہترین تھا، بہترین۔ اور اچھا یہ سب تو کیا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ کچھ اسکولوں میں آپ نے بھی ٹیچ کیا، اور جو ہم نے خود کیا، ہم خود پڑھ کے آگے ایک عمر لگائی 15-16 سال لگایا، اور جو ہمارا فیوچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے بچے جو ہیں اس کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے وہ اپنا فیوچر کو اچھی طرح بیولڈ کر سکیں، اور ہم ان کو کیسے بیولڈ کر سکتے بچوں کے فیوچر۔ بچوں کے فیوچر کے حوالے سے دیکھیں آغا صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے آپ ملک و قوم کی حالت دیکھ لیں کہ ہم ایک ہماری نئی نسل دیکھ لیں، ہجوم ہے، ایک قوم نہیں ہے، ہماری نئی نسل دیکھ لیں، اور تجسس اتنا ہے ہمارے بچوں میں۔ شاید آپ کو میری بات یہ تھوڑا سا لطیفہ لگے یا ٹاپک سے ہٹ کر لگے کہ اگر ہمارے ہاں ایک ٹرانسفارمر بھی بن رہا ہے تو نیچے، یعنی ایک ورکنگ کر رہا ہے کام، ایک بندہ ٹرانسفارمر خراب ہے اور وہ بنا رہا ہے، تو نیچے ہماری قوم کے بچے بوڑھے جوان، نیچے 50 بندے آپ کو ایسے کر کے ملیں گے جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تجسس دیکھ لیں، کچھ شعور نہیں، ہم ہجوم تو ہیں، ایک قوم نہیں ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا والدین کو، چونکہ بچے، والدین، اساتذہ، تعلیمی ادارے ایک ایسی جگہ ہیں جب تک ان سب کا کوآرڈینیشن نہ ہو، یہ ٹرائی اینگل کی طرح کام نہ کریں، تب تک ہم صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہمارا نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بچے اپنے فن میں، یا جو بچے اپنے اندر ایک شوق رکھتے ہیں اس میں وہ بڑھ سکے۔ مثلا آج کل ڈیجیٹل دور ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے، تو دیکھنا چاہیے بچے کہ ہمیں سائنس میں جانا ہے تو پریکٹیکلی ورک ہونا چاہیے، چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آرٹ سے ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سکلز ہیں۔ تو ان جگہوں تک اس کی رسائی عام بنانی چاہیے، اور قابل یعنی مہارت والے لوگ لے کے آنے چاہیے جو ان چیزوں میں بچوں کو تعلیم دیں اور ان میں یہ شعور بیدار کر سکیں، تب جا کر ہمارا یہ کوئی مسئلہ حل ہو۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اچھا سر، سیکنڈ لاسٹ میں کوشچن کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ایک استاد کا، ایک مولانا کا، ایک مفتی کا کیا رول ہوتا ہے ایک ملک و قوم کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے الطاف بھائی۔ ایک دیکھیں آغاز اسلام سے دیکھ لیں، چونکہ بینگ اے مسلم درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا نا ہمارے یہاں، تو بہت اہم کردار اساتذہ کو نیشن بلڈرز کہا جاتا ہے، قوم کے معمار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی جتنے خطبہ ہیں، واعظین ہیں، یا مساجد کے، مدارس کے اساتذہ ہیں، یہ ملک و قوم یا نوجوانوں کی تقدیر بدلنے میں بڑا رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، با عمل عالم کی بات اثر کرتی ہے۔
وہ ایک بہترین قول ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے. تو جب تک شوق والے لوگ یعنی جن کا پیشن ٹیچنگ نہیں ہوگا، ہمارے ہاں اکثریت اساتذہ کی تعداد ایسی ہے جو گھر کی روزی روٹی کے چکر میں یا ارننگ چولہا جلانے کے چکر میں ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی کام نہیں ملا تو ہم یہ کام کر کے اپنے گھر کا چولہا جلا سکتے ہیں. تو پھر ایسے اساتذہ کیا یعنی ملک و قوم کو دے سکیں گے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہوگا. تو جب تک تربیت یافتہ یعنی قابل اساتذہ اور اس پیشے کے ساتھ مخلص لوگوں کی وابستگی نہیں ہوگی، ہم ملک و قوم کو کچھ نہیں دے سکتے. اور بہت بڑا کردار ہے اساتذہ کا، مفتیوں کا، یا جو مدارس کے اساتذہ ہیں کہ یہ اگر صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کر دیں تو دے دیں بچوں کو، تو ہمارے ملک کے اکثر و بیشتر یعنی دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں آج کل لسانی، قبائلی، مذہبی اور اسی طرح قوم پرستی کے کس طرح شدت پسندی ہے اور عناصر ہیں، اور اگر وہ تعلیم دے دیں بچوں کو تو پھر یہ تمام مسائل میں کمی آئے گی نہ کہ اضافہ ہوگا. جی بہترین. جیسے کسی بھی بچے کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہم وہی سکھاتے ہیں، جیسے دینی تعلیم ہو گیا یا ہم ان کو کیا کہتے ہیں دنیوی تعلیم دیتے ہیں. دنیوی تعلیم میں اس کو وہ چیزیں جیسے آپ نے کہا اگر وہ سائنس پڑھ رہا تو اس کو پریکٹیکل کرانا چاہے اس کو. اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس کو آرٹس کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ؟ ماشاءاللہ آپ کو مختلف پروگرام اسکولوں میں کرتے رہتے ہیں، تو آرٹس کا کیا خیال ہے؟ آرٹس کا کیا رول ہے؟ دیکھیں آرٹس کا انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں میں آپ کو مثال دوں کہ اسکولز میں، اور یہاں پہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں، جیسا کہ آپ نے پہلے سوال کیا کہ تعلیم ہم گھر پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اسکول کیوں بھیجنا چاہیے. تو محترم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں جن میں آرٹ ہے، لینگویج ہے اور اسپورٹس ہیں، ایتھلیٹکس ہیں، یہ چیزیں انسانی زندگی پر کافی گہرے اثرات چھوڑتی ہیں، بچوں کو ٹیم ورک سکھاتی ہیں. اور کیا نام ہے، بچہ ملک و قوم کا ایک اچھا شہری بننے میں یا برداشت کے عناصر اس میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے برداشت کس طرح کرنا ہے یا ایک ٹیم کے ساتھ ٹیم ورک کیسے کرنا ہے. یعنی یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں سکولز میں سکھائی جاتی ہیں تو یہ ساری آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ کریکولر کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آتی ہیں جن کو ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں. تو یہ ساری آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں. تو ان میں بھی کافی سارے شعبے ایسے ہیں جو کہ انسانی تربیت میں، انسانی زندگی پر کافی سارے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور یہ انسانی زندگی کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں. جی سر، بہت اچھا رہا آپ سے مل کر کے بہت اچھا رہا. تو آپ بھی ایک مجھے اور بات بتا دیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ جیسے آپ اور میری ملاقات ہوئی تو ایک فاؤنڈیشن کے ذریعے ہوئی تھی، اور ریحان فاؤنڈیشن کہیں یا ریحان اللہ والا کہیں، اسی کے ذریعے ہوئی تھی. آئے جی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بھی، اس بندے کے اوپر بھی، اس شخصیت کے اوپر بھی تھوڑا بولنا چاہیں جس نے مجھے آپ جیسے اچھے اور معزز اور ایجوکیٹڈ لاکھوں لوگوں سے مجھے کنیکٹ کر دیا، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کب کس سے بات کروں کب کس سے بات کروں. پہلے جی میرے پاس اتنا فری ٹائم ہوتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو تنگ کرتا تھا یا کوئی رشتے دار کو کال کرتا، فضول میں 2-3 گھنٹے گپ شپ مارتا تھا. اب مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کسی دوست کو رپلائی کر سکوں، اور تقریباً میں 18 سے 20 گھنٹے اس کے میسنجر کے اور واٹس ایپ کے اوپر لگاتا ہوں، فیس بک کے اوپر لگاتا ہوں. تو آج جی مجھے اس بندے کی جب شروع میں اس نے بولا کہ یہ انٹروڈکشن کر لو اور آپ کمیونیکیٹ کر لو، لوگوں سے ملو، تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا. میں کہہ رہا فالتو والی بات ہے، کیوں کسی کو بات کریں، کیوں کسی سے اتنا ٹائم لیں کسی کا.
آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ پریویس دنوں سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کہ میں اچھا کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے بہت سارے دوستوں سے ایک تو ملنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. جیسے ماشاءاللہ میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی، کیونکہ آپ ایک مجھے تو عالم لگ رہے ہیں کہ جیسے ٹیچر اور عالم میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایک ٹیچر جو ہوتا ہے ایک جنرلی بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ سے، لیکن ایک وہ کیا کہتے ہیں عالم جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دین اور ایک ملک کو ساتھ اور اسلام کو اور جو ہماری ایجوکیشن کو ساتھ دے کے چل رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کی ساری گفتگو بڑے شوق سے سنا. تو ہم آئے اس سے تھوڑی بات کریں. آپ کو کیسے اس بندے سے ملاقات ہوئی تھی، کیسے اس بندے سے دلچسپی ہوئی تھی کہ آیا یہ کچھ کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ مینشن کر دوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مذہبی زیادہ تعلیم نہیں رکھتا. جس طرح کی ہمارے گھروں میں یعنی ایک مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، اور مذہبی شدت پسندی کو بھی پسند نہیں کرتا. اور اپنے علاقے میں اتحاد بین المسلمین کا، بین المذاہب کے اتحاد کا بہت بڑا دائی ہوں، اور چھوٹا سا ایک کارکن بھی ہوں کہ جو لوگ بین المسلمین کے طور پر، اتحاد کے طور پر کام کرتے ہیں. تو یہ میں نے مینشن کرنا ضرور سمجھا. رہی بات سر ریحان اللہ والا صاحب کی، تو میرے ایک دوست سمجھ لیں، میرے محترم سمجھ لیں، میرے محسن سمجھ لیں، ہیں محترم جاوید اقبال صاحب، جن کے ساتھ میں ڈیرہ پوٹی بلوچستان میں کام کر چکا ہوں، جو کہ گرین گارڈن کے سی او ہیں، اور گرین گارڈن کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پہ چینل اور پیج بھی چلا رہے ہیں. شاید آپ بھی ان سے واقف ہوں. تو چونکہ ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو پہلی دفعہ میں نے جاوید صاحب کی وساطت سے، محترم جاوید اقبال صاحب جو کہ گرین گارڈن والے ہیں، مری میں ان کا ایک لائیو سیشن دیکھا، جو کہ جاوید اقبال صاحب نے سر ریحان اللہ والا کے ساتھ کیا. پھر سر ریحان اللہ والا کی میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی، اور چونکہ وہ بھی خود کو ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ میں ایک بیسکلی میرا بنیادی شعبہ جو ہے وہ ایک استاد سمجھ لیں. اور پھر ان کی باتیں، ان کی ویڈیوز سن کر اچھا لگا کہ وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے، خاص کر جوانوں کی بہتری کے لیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ارننگ حاصل کریں، اور جو ان کی غربت کے مسائل ہیں، غربت کو مٹانے کے لیے. دیکھیں میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، اور آپ اگر جان سکتے ہیں تو ایک غریب علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا، جو کہ مختلف محرومیوں کا شکار ہے. گورنمنٹ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور سر ریحان اللہ والا کی موٹیویشنز دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بندہ اپنی ارننگ بڑھائے تو ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور ساتھ میں یہاں پہ ایک اور بات مینشن کروں گا کہ میں ان قریب ریحان اللہ والا سر سے مل کر، چونکہ میں گزشتہ 10 سال سے بلوچستان جیسے دور افتادہ ریموٹ ایریا میں، قبائلی ایریا میں کام کر رہا ہوں، جہاں غربت کے حوالے سے کافی مسائل ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے. تو میں انشاءاللہ جتنی کوشش کر سکوں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، یا اپنے اس علاقے کے لیے، جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے میں جتنا کام کر سکوں اور سر کے ساتھ مل کر لوگوں کے کام آ سکوں اور اسی طرح کی خدمات سر انجام دے سکوں، تو وہ ہمارے لیے، ایک ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہماری قوم کے لیے بھی کافی اچھا ہوگا. اور میں ریحان اللہ والا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے فاؤنڈیشن کی وساطت سے آپ جیسے دوستوں سے ملاقات ہوئی. جی شکریہ. یہاں پہ ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بہت شکریہ سید شہزاد علی شاہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی سیشن میں ضرور ملاقات ہوگی. آپ نے اپنا ٹائم دے دیا، اور میں اگین صاحب کو تھینک یو بول رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک ہم نعرہ لگاتے ہیں: پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا. جزاک اللہ.